دین اسلام کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے اعتقادات، عقائد کا درست ہونا۔ جب عقائد میں خرابی آتی ہے تو اچھے اعمال آخرت میں نفع کا سبب نہیں بنتے۔ دوسری چیز ہے عبادات، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان کی پابندی۔ اور تیسری چیز ہے معاملات، حقوق العباد۔ اگر کوئی شخص عقائد بھی درست رکھتا ہے، عبادات بھی بجا لاتا ہے، لیکن وہ معاملات میں صحیح نہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایک مشرک جب سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہونے کے باوجود توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن میرے بھائی کسی بندے کا مارا ہوا حق یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے۔ تو حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا ہی ہم اس مسئلے سے غافل ہیں۔ میرے حضور نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، صحابہ جانتے ہو میری امت میں غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہی غریب ہے؟ میرے حضور نے فرمایا، نہیں صحابہ، میری امت کا غریب وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن اس نے حقوق العباد برباد کیے ہوں گے۔ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، بہن کو حق نہیں دیا ہوگا اس کا، تو وہ حقوق کا مطالبہ کرنے آئیں گے۔ اس کے پاس دولت تو ہوگی نہیں، تو پھر اسے نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن حقوق العباد جن کے برباد ہوئے تھے وہ ابھی بھی باقی ہوں گے، تو پھر ان کے گناہ اس کے کندھوں پہ ڈال دیے جائیں گے، تو یہ ان کے گناہوں کا بوجھ لے کے جہنم میں جا کے گرے گا۔ یہ ہے میری امت کا غریب، جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن نیکیاں لوگ لے جائیں گے، اور یہ ان کے گناہوں کا بوجھ کندھوں پہ لے کے جہنم کے اندر جائے گا۔